أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العنجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صلوات سورہ مبارکہ مریم کے علاوہ سورہ مبارکہ ابراہیم ایک لہجے کی دو جگہ آیات وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے بھیجے ہوئے اور ہوتے ہیں نکالے ہوئے اور ہوتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور اور وہی کی ہم نے موسیٰ کو کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور یہ بھی وحی کی ہم نے موسیٰ کو کہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کے ایام کو دہرائیں ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور اور اس ہمارے پیغام میں ہر صابر اور شاکر کے لیے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں آیہ کریمہ کا محاوراتی ترجمہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں شہر علم و ادب مرکز ولا و ازا جہاں کے اہل حل و عقد نے جو طے کیا وہ بر صغیر میں مانا گیا ایک ایسی سرزمین جس سرزمین کی فضا میں علم ہے، ایک
ایسی سرزمین جہاں سانس لینے والا ادیب کہلاتا ہے، یہاں کا انگوٹھا لگانے والا بھی آپ جناب سے بات کرتا ہے۔ لکھنؤ کے لیے نہیں، میرے لیے اعزاز ہے کہ میں سرزمین لکھنؤ میں تاریخی امام باڑہ آصف الدولہ المعروف بڑا امام باڑہ، اس میں خطاب کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ میری عزت ہے، اور شاید یہ منظر جو میں اپنے وطن میں سال میں 2-4 مرتبہ دیکھتا ہوں، مخصوص ایام میں اس طرح کا رنگ تیار ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ سب خاموش رہ کے پیغام دے رہے ہیں کہ دونوں وطنوں کے لوگوں میں محبت ہے۔ میں اس پہ چاہوں گا اور گویا میں آج اس طرف سے اس طرف محبتوں کا سفیر بن کر آیا ہوں، اور یہاں کی محبتیں شاید ہی میرے وطن کے کسی شہر میں اس وقت کی مجلس نہ سنی جا رہی ہو۔ تو اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ مجلس صرف لکھنؤ میں نہیں ہو رہی، یہ مجلس بر صغیر میں ہو رہی ہے۔ مبارک جگہ ہے، روحانی جگہ ہے، یہاں مانگی جانے والی دعا یقیناً مستجاب ہے۔ میں ممنون احسان ہوں خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر نور اللہ مرقدہ الشریف، خطیب العرفان مولانا اشفاق مرزا اشفاق نور اللہ مرقدہ الشریف کے خانوادے کا، خاص طور پر میرے بھائی جو ہندوستان کے لاکھوں دلوں میں رہتے ہیں، یہ اگر ایک آواز دیں تو اس ملک کے مسلمانوں کو جوڑ سکتے ہیں، اور ایسا مشاہدے میں ہے۔ مولانا مرزا محمد یعقوب عباس اور جانشین خطیب اکبر مرزا مولانا اعجاز اطہر، میں ان کے بھائیوں کا، ان کے خانوادے کا ممنون ہوں۔ ابھی خاص طور پر صدر دروازے سے یہاں تک آنے میں جن محبتوں کا میں نے مشاہدہ کیا، شاید مجھے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی۔ میں ہندوستان کے سیاستدانوں، خاص طور پر جو انتظامی امور اور ملک کے حفاظتی ادارے ہیں، انہیں بھی اپنے دل میں خاص محبت کے ساتھ رکھ کر جاؤں گا کہ انہوں نے آج کی اس مجلس کے انعقاد میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لا کر مجلس کے انعقاد میں تعاون فرمایا۔ وقت گزر جاتا ہے، کام رہ جاتا ہے، اور کام بھی گزر جاتا ہے، علم رہ جاتا ہے۔ ارشاد حضرت ہدیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ میرے جوانوں،
تمہاری محبت تو میرا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے آیات کے ساتھ بھیجا ہے، تیاری کے ساتھ بھیجا ہے۔ قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے۔ قرآن ہر نبی کے ساتھ یہ نہیں کہے گا، اللہ ہر نبی کے ساتھ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے اپنی آیات کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر ایک نبی کے ساتھ بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین ان کا وطن نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آئے ہیں، لہذا ان کا وہاں جانا کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال ان کا یہاں رہنا ہے۔ میں اگر اپنے الفاظ کو اور روشن تر کہوں کہ نبی کا معراج پہ جانا کمال تھا، اس لیے کہ قرآن مجید نے سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کر نبی کی معراج کو یاد کیا ہے۔ نبی کا معراج پر جانا کمال تھا، مگر نبی کا زمین پر رہنا اس سے بڑا کمال تھا۔ مجھے ایک بزرگ عالم دین کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ لہذا ان کا وہاں جانا یقیناً، اور وہ علامہ حلی نے تو 100 سے زیادہ معراجیں لکھی ہیں، وہ جو جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ تو کیا خوب جملہ کسی بزرگ سے میں نے سنا کہ وہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ وہ جو قرآن میں معراج کا تذکرہ ہوا ہے وہ آفیشل سفر تھا، وہ سرکاری سفر تھا۔ تو یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں۔ ایک نبی کے ساتھ اگر کہہ دیا کہ یہ وہاں سے ہم نے بھیجے ہیں، اور بھیجے بھی نشانیوں کے ساتھ ہیں، تیاری کے ساتھ ہیں، ایسے ہی اگر ایک نبی ماں کی گود میں یہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو کیا ضروری ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہ لگایا جائے کہ یہ جب دنیا میں آتے ہیں تو وہاں سے نبی بن کر آتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی سے کہا گیا کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ تمہارے تو باپ بھی ایسے نہیں تھے، تمہاری تو ماں بھی ایسی نہیں تھی۔ اور ادھر حضرت مریم کو کہہ دیا گیا کہ آپ چپ کا روزہ رکھیں، آپ کا کام خاموش رہنا ہے۔ ہمیشہ خاموش رہنے والا جاہل نہیں ہوتا۔ حضرت مریم خاموش، ادھر آواز آئی کہ یہ کہاں سے آیا، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، فاشارت الیہ۔ تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے بچوں کی طرح سمجھا تھا، بڑے پیغامات ہیں۔ حضرت عیسیٰ جو انہیں اپنے جیسا سمجھے، پھر ان کا انجام کیا ہوگا ذرا محسوس کیجئے گا۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے جیسا سمجھا، انہوں نے کہا کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا جو ابھی ماں کی گود میں ہے، ابھی تو گہوارے میں ہے۔ تو جنہوں نے اپنے بچوں جیسا سمجھا، انہیں پیغام ملا کہ خبردار، عیسیٰ گہوارے میں بول سکتا ہے تو عیسیٰ وہ ہے جس کی ماں کو بیت اللہ سے بھیجا گیا تھا، اور ایک اور بچہ آنے والا ہے کہ جس کی ماں کو کعبے میں بلایا جائے۔ خبردار، اتنا بڑا مجمع، ہم میں کوئی نبی رسول امام تو نہیں ہے، اتنا بڑا مجمع ہم میں کوئی معصوم تو نہیں ہے۔ یہ جو ایک جیسے ہیں انہیں اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ بھائی اہم ترین دستاویزات پر دستخط کے بعد انگوٹھا لگوایا جاتا ہے۔ متعلقہ اداروں کے افسران بیٹھے ہوں گے، بھائی پڑھے لکھے ہیں، دستخط کر دیے، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ جی انگوٹھا وہ لگائے جسے سائن کرنا نہ آئے، دستخط کرنا نہ آئے، لیکن دستخط کے بعد انگوٹھا اس لیے لگوایا جا سکتا ہے، لگوایا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر
فنگر پرنٹ کے طالب علم اور اس شعبے جو کرائم کے ادارے ہیں، جو حفاظتی ادارے ہیں، وہ توجہ کریں، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں جرائم کو بھی پکڑا جاتا ہے انگلیوں کے نشان سے، اور دنیا میں آثار، بہترین آثار کا رستہ یہ انگلیوں کے نشان ہے۔ دستخط ہو گئے، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر دنیا میں اربوں انسان ہے نا تو کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے، تو اگر آمادہ ہے تو جملہ دیا کر دو، جب انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہے تو عقیدہ ایک جیسا کیسے؟ نہیں ہے بھائی۔ اسکول میں 2 بچوں نے داخلہ لیا، میں ایک تصویر دکھانے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں مساوات پسند، کچھ ہیں عدل پسند، اور ہم ہیں مواسات پسند۔ مساوات، عدل، اور اس سے زیادہ بڑی جگہ، اس سے بڑا مرحلہ ایمان کردار وہ ہے مواسات۔ حضرت عباس کا لقب ہے المواسی، ہم علم چومنے والے لوگ ہیں۔ مساوات، دیکھیں اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدل ہے، اور جب مرحلہ عدل کمال پر پہنچے تو پھر کربلا بنتی ہے، اور وہاں مواسات کی تصویر نظر آتی ہے۔ برابری کی بنیاد پر کوئی نہیں، برابری کی بات وہ کرتا ہے۔ مثلا 2 بھوکے ہیں، 2 روٹیاں ہیں، تو مساوات پسند کہے گا کہ ایک بھوکے کو کھلا دو اور دوسرے بھوکے کو کھلا دو، جی مساوات پسند یہ کہے گا۔ لیکن عدل کے پیروکار کہیں گے کہ دیکھو کس کی کتنی بھوک ہے۔ اگر ایک کی بھوک 1.5 روٹی کی ہے تو اسے 1.5 روٹی دو، اور اگر ایک کی بھوک آدھی روٹی کی ہے تو اسے آدھی روٹی دو۔ عدل یہ کہتا ہے، تو عدل کا تقاضا تو تفریق ہے، عدل کا تقاضا تفریق ہے۔ اب مساوات پسند مزاج لوگوں میں ایک منظر نظر آیا کہ 2 بچوں نے اسکول میں ایک ساتھ داخلہ لیا، ایک ہوشیار، محنتی، ذہین، اس نے ایک سال میں کئی کلاسیں پاس کی، ایک نکما، کن ذہن، اور اس نے کئی سالوں میں بھی ایک کلاس پاس نہیں کی۔ ایک پہنچ گیا میٹرک میں اور ایک پہنچ گیا تیسری میں۔ جو مساوات پسند لوگ تھے انہوں نے ان دونوں بچوں کو، ہوتے ہیں بعض افسران آتے ہیں اداروں میں وزٹ کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ ریکارڈ دونوں کا ایک ہے، ایک ہی تاریخ کو داخل ہوئے، ایک سا ان پہ سرمایہ لگا، ایک سا ان کے اوپر وقت لگا، مگر ایک میٹرک میں ہے اور ایک تیسری میں ہے، تو کہنے لگے انہیں ساتھ ہونا چاہیے۔ تو وہاں کے مدیر صاحب نے کہا کہ حضور کیسے ساتھ کریں، ایک ذہین ہے وہ پہنچ گیا میٹرک میں اور ایک کن ذہن ہے محنت ہی نہیں کرتا وہ آیا ہے بہرحال تیسری میں۔ تو کہنے نہیں، ہونا تو ساتھ چاہیے، انہیں برابر ہونا چاہیے۔ تو کیسے برابر کریں، آپ ہی بتا دیجئے کیا فارمولہ ہے۔ تو کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو میٹرک میں چل نہیں سکتا، وہ میٹرک والے کو تیسری میں لے آؤ۔ یہ خود تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے، کہتے محمد ہم جیسا۔ جزاک اللہ، زندہ باد۔
मारिका नहीं भाई, कल आप महफिल में नहीं थे बिलाल भाई, दो मिसरे मुझे अपने याद आ रहे हैं। मारिका बद्र अहद का सोच कर ताजा करो। ये उन लोगों से कह रहा हूं जिन्हें नारा हैदरी पसंद नहीं है। मारिका बद्र अहद का सोच कर ताजा करो। मारिका जो मेरे अजीज दूर हैं और बिल्कुल दूसरे लॉन में पार्क में तशरीफ फरमा है, मैं उनको दूर से देख रहा हूं। सलाम पेश करता हूं अपनी बच्चियों को, बहनों को, माओं को, कौम की माओं को और यहां शरीक तमाम अफराद को। मारिका बद्र अहद का, मारिका बद्र अहद का सोच कर ताजा करो। मारिका बद्र अहद का सोच कर ताजा करो। जिक्र हैदर आज भी लड़ता है लश्कर के बगैर। अब मुझे इस बात का भी खौफ है कि जो मैंने सोचा है उसे पढ़ने से कहीं रह न जाऊं, लेकिन मेरा ये भी दिल कह रहा है कि इन जवानों के जो दिल की आवाज है उस पर कुछ बात हो। और इन जवानों के दिल की आवाज, इन जवानों के दिल की आवाज कौमियात की शख्सियात मैं जनाब मिर्जा मौलाना मिर्जा यासूफ अब्बास साहब के तवस्सुत से, अच्छा ये भी जहन में रहे कि मजलिस लखनऊ में पढ़ रहा हूं, लेकिन मजलिस लखनऊ के लिए नहीं पढ़ रहा। ये जैसे मैंने आगाज में कहा कि पूरी दुनिया सुन रही है, तो जो यहां बात की जाएगी वो यहां कहीं पानी ना मरे। यहां मैं तो बहुत सारी चीजों से जाहिल हूं और जाहिल रहना भी चाहता हूं। मुझे बाज़ औक़ात कान में कुछ बताया जा रहा होता है तो मैं कहता हूं कि हुजूर मुझे माफ रखो, जाहिल रहना अच्छा है, आलिम रहना तो सिर्फ अली की शान है। तो जो पूरी दुनिया के माशाअल्लाह लोगों को या अली मदद बोलने से पहले 6 दफा सोचना चाहिए। लखनऊ है, इन्हें तो सराहत की जरूरत ही नहीं है। बैठ जाओ। जी जी, ये लखनऊ है, यहां सराहत की जरूरत ही नहीं है। और जो मैं जुमले को तकरार कर रहा हूं, 3 लोगों को या अली मदद बोलने की जरूरत ही नहीं है। और उन 3 लोगों की 3 कमजोरियां बता दूं।
6 دفعہ سوچنا چاہیے ان افراد کو کیا ضرورت آ رہی ہے تمہیں، تم اہل ہی نہیں ہو یا عالی بولنے کی. ایک کنجوس کو، کنجوس سے کیا تعلق علی کا؟ کالر اکڑا ہوا ہے، پائچے پھٹے ہوئے، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں. کون صاحب ہے جی؟ لکھنؤ میں ان کی فلاں مارکیٹ میں 10 دکانیں ہیں. جو اپنے پر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بکریاں چرانے کے لیے گیا، عجیب انداز ہے، اہل دقت تشریف فرمایا، خطبہ بیٹھے ہیں. میں تو دعویٰ ہی نہیں رکھتا کہ مجھے مجلس پڑھنا آتی ہے. حاضر ہو گیا ہوں محبت میں آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے. حضرت ابراہیم جب بکریاں چرا رہے تھے، اچھا عجیب بات، عجیب پیغام کہ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائیں. جی حتیٰ ہمارے نبی بھی یہ چوپائے جانور حضرت اپنے کمسنی کے عالم میں ہر نبی سے اللہ نے. تو آیت اللہ اشتہاردی کا بڑا حسین جملہ ہے، ایک اللہ کے عارف عالم دین، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں سے بکریاں اس لیے چروائیں کیونکہ بکری چرانے کے لیے اعصاب کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور جس کے اعصاب مضبوط ہو وہ جاہل انسانوں کو خوب پال سکتا ہے. بکریاں چرا رہے، ایک مرتبہ جبریل امین نے پوچھا کہ اللہ تیرا خلیل ابراہیم تیری راہ میں کیا دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ میرا خلیل تو اپنا سب کچھ دے سکتا ہے. تو برابر سے جبریل امتحان لینے کے لیے گزرے، امتحان لینے کو برابر سے گزرے اور ایک تسبیح پڑھتے ہوئے گزرے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم کے کان کھڑے ہو گئے، مڑ کر دیکھا، اتنا حسین لہجہ، اتنا حسین اور جالب ذکر، یہ تو میرے اللہ کا ہے. تو کہا کیا صرف تم ہی ہو کہ جو اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ کوئی اور بھی تو کر سکتا ہے. کہا اسے ایک دفعہ اور سناؤ. تو کہا دو گے کیا اس کے بدلے میں؟ کہ میرے جتنے جانور ہیں میں آدھے دے دوں گا. ایک مرتبہ اور سنا دیا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے. کہا اتنا اچھا ذکر، ایک دفعہ اور سناؤ. کہ آپ کیا دو گے؟ کہ جو رہ گئے وہ سب دے دوں گا. دیکھ لیا آپ نے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے. خبردار عزاداری امام حسین سے کم کر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے فنڈز قائم نہ کرو. شہر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے، شہر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے فلاحی ادارے بنانے والوں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں خود کئی ٹرسٹ چلاتا ہوں. خبردار ذکر حسین سے کم کر کے کسی بیوہ اور یتیم کے لیے فنڈز قائم نہ کرو. تم حسین کی عزاداری کو مضبوط بناؤ، حسین خود یتیم پال دیں گے. مدرسے کے طالب علم نعرہ لگا رہے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے. اچھا ایک ہم آواز ہو کے صرف 5 مرتبہ کہہ دیجئے لبیک یا حسین. مل کر
نیاز بنائی پکائی خود کھا لی، انہیں نیاز کھلائیے جو نیاز کھانے کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر واپس کر دیں تو ناراض نہ ہو، دوبارہ بھیجیے، اگر واپس کر دیں تو خفا نہ ہو اور دوبارہ بھیجیے۔ میں منبر پر بیٹھ کر قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 4تھی مرتبہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی شیعہ ہو گئے۔ اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے۔ اور لکھنؤ بر صغیر کا ہے علمی ادبی ازائی ولائی مرکز، یہاں سے یہ بات بنتی ہے کہ میں کہہ دوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے۔ جہاں جہاں میرے عزیز تشریف فرما ہیں اور سن رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کسی نے دروازے پر کھڑا نہیں کیا، میرے بھائی یاسر عباس نے کوئی ٹیم کھڑی نہیں کی جو شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا شیعہ ہے، سنی ہے، ہندو ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ ماشاءاللہ یہاں جو جوان ہے مجھے لگ رہا ہے انہیں تکلیف ہے، یعنی تکلیف میں کھڑے ہیں، اگر کچھ جگہ بنا سکتے ہو تو انہیں لے لو، اپنے ساتھ بٹھا لو۔ نہیں ہے؟ اچھا جی، نہیں ہو پائے گا۔ مجلس اعضاء کو کسی اور عنوان سے تو تعبیر نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے اجازت دیں اہل دل، اہل دقت، اہل منبر، اہل ادب، کہ آج کی یہ مجلس کیونکہ خطیب اکبر کی مجلس برسی ہے، تو آج کی یہ مجلس اعضاء کے ساتھ ایک قومی اجتماع ہے جس میں سب کو جوڑنے کی بات کی گئی ہے۔ اچھا، آپ اگر میں مجلس کو آگے بڑھاؤں تو آپ کی توجہ چاہوں گا۔ تو 3 لوگوں میں پہلا فرض جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا کا نام لینے سے پہلے، وہ ہے کنجوس۔ کنجوس دوسرا نام بتا دوں جس سے مجھے تو بہت نفرت ہے اور ہر حیدری کو ہونی چاہیے، اور اپنے درمیان سے ان کالی بھیڑوں کو نکال دو جو اس دوسری بیماری کا شکار ہے، اور وہ دوسری بیماری ہے کہ علی مولا کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس انداز سے مجلس آگے چلے گی تو شاید 3 گھنٹے تک میں ممبر پہ رہوں گا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ یہ آپ کا جواب تنقیدی تھا یا تعریفی تھا۔ بھئی ایک ایسی صلوات کے جو دل خوش کرتے ہیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یاد رہے صلوات میں محمد اور آل کو توڑنا نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو میں ہوشیار کر رہا ہوں وہ ہے بزدل۔ مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔
کربلا میں، مشہد میں، نجف میں، ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لاکھوں شیعوں میں جگہ جگہ 5 10 20 50 لوگ ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ بزدل کا کام علی کا نام لینا نہیں ہے، بزدل علی کا نام نہیں لے گا جی، بزدل علی کا نام لے گا تو پھر شجاع ہو جائے گا جی۔ تو وہ بڑا اچھا منظر ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہے تو مجھے اس لیے کاظم صاحب، اس لیے مجھے وہ سنی پسند ہے۔ آج بھی تشریف فرمائے، میں ان کا ممنون ہوں جو میرے سنی بھائی تشریف فرمائے، مدارس کے طالب علم بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا ورنہ یہاں ووٹنگ ہو جائے گی۔ کچھ جوانوں نے ہاتھ اٹھائے تو میں اگر یہ ہو گیا تو پھر شیعہ کہیں گے ہم زیادہ تھے، وہ کہیں گے ہم زیادہ تھے، اور میں کہوں گا کہ سنی میری جان ہے، شیعہ میری آبرو ہے۔ ویسے بھی عزیزان گرامی، سین اور شین برابر ہیں، فرق 3 نقطوں کا ہے۔ مجھے وہ سنی اس لیے اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے کہ کسی قوم سے کوئی ڈرے نہیں۔ ہم سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے۔ میں ہندوستان اور پاکستان کی ریاستوں سے بات کر رہا ہوں، دہشت گرد پاکستان میں ہو تو بھی غلط، دہشت گرد ہندوستان میں ہو تو بھی غلط۔ ان دونوں کا مسلک انسانیت دشمنی ہے۔ دہشت گرد کوئی مذہب نہیں رکھتا، خبردار کسی دہشت گرد کو نہ سنی نہ شیعہ کہیے گا نہ ہندو کہیے گا، کوئی ہندو دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کوئی سنی اور شیعہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی خود ایک مذہب ہے جن کا ہندوؤں سے تعلق نہیں ہے، جن کا سنیوں سے اور شیعوں سے تعلق نہیں ہے۔ بزدل لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، اور اس لیے بھی مجھے مولانا اچھا لگتا ہے وہ کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے، وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ جس دین کو میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں۔ بھائی جملے کی قدر کیجیے گا، کوئی ہندو بھائی ان کا میرے عزیز مجلس میں شریک ایک ہندو بھائی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے، مجلس میں تاخیر ہو جائے گی، میں بہت ساری باتوں سے رہ جاؤں گا، اور اس لیے میری گزارش ہے کہ جیسا یاسوب عباس صاحب چاہ رہے ہیں ایسے ہی کیجیے۔ ادھر والوں کا شوق میں دیکھ رہا ہوں، اگرچہ معاف کیجیے گا یہاں بھی شوق بہت ہے۔ بھائی ایک جو بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے وہ شیعہ اتنا ہی برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔
بھائی میں اگر اس مجلس میں نہ کہوں تو کہاں کہوں؟ میں کہہ چکا ہوں کہ مجلس لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، مگر لکھنؤ کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ لہذا پوری دنیا کے شیعوں کو ایک پیغام یہ ہے، ہمارے افسران، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے زمینداران، ہمارے حیثیت رکھنے والے لوگ جب چاہتے ہاتھ مانگ لیتے ہیں۔ تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، تم تو خاندانی سجدہ رکھ کے نماز پڑھنے والے ہو۔ یہ تمہیں کیا ہوا آج 21ویں گریڈ کے افسر بن گئے تو تم نے ہاتھ مانگ لیا؟ تو ایک صاحب کو جب میں نے ٹوکا تو کہنے لگے مولانا کیا کروں، ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا جہاں کی تصویر آپ نے دیکھ لی اور آپ خفا ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے دیکھا نہیں میرے دائیں بائیں مرحب کھڑے تھے، میرے دائیں بائیں مرحب کھڑے تھے، تو میں نے کہا آپ کو دائیں بائیں مرحب کھڑے نظر آ گئے، دل میں اترا ہوا علی یاد رہے گا؟ صغیر کو صغیر کو ہندو مسلم دونوں نے مل کر آزاد کیا۔ بر صغیر ہندوؤں سے آزادی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہندو اور مسلم، لہذا میں ایک جملہ گزرتے ہوئے کہہ دوں کہ ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جس مولا نے حضرت مالک اشتر کو خط لکھتے ہوئے عہد نامہ مالک اشتر میں فرمایا مالک میں جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا تمہارے دین میں بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، اور نذیر لک فی الخلق، یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں۔ لہذا انسانیت کی بنیاد پر عیسائی ہندو ہمارا بھائی، اور دینی بنیاد پر یہ فطرت ہے کہ سنی کو سنی سے، شیعہ کو شیعہ سے، مسلم کو مسلم سے پیار ہوگا، مگر جس معیار پر مولا کائنات نے ہمارے ذہن کو پہنچا دیا، تم ایک بازو اپنا اس بھائی کو مانو، دوسرا بازو اپنا اس بھائی کو مانو، دونوں بازوؤں سے جو کام ہوتا ہے وہ مکمل طاقت کا کام کہلاتا ہے۔ لہذا جوڑنے کی جگہ ہے، یہ توڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے وہ ایک مصرع کہہ کے شاید دوسرے مصرے میں بہت معمولی سی تصرف ہو کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ لہذا سب یہاں آپ کی توجہات، اور میں بہت زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دینا چاہوں گا، بات بہت روشن ہے کہ بزدل کا کام مولا کائنات سے جڑنا نہیں ہے، بلکہ جو بزدلی اس بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے اسے زیادہ علی کی بات کرنی چاہیے۔ ایک سردار جی کا میں دیکھ رہا تھا ان کا بیان، وہ کہنے لگے میرا پوتا صبح شام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اچھلتے کودتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی یا علی۔ تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا سردار جی کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ تم یہ یا علی کی صدائیں کیوں لگاتے ہو؟
تو کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے۔ تو یہ تو نام ہی طاقت آور ہے۔ اور یاد رکھو میرے بچوں، اسم اعظم مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ یا علی اسم اعظم ہے۔ جی میرا دل کہہ رہا ہے بلال بھائی کہ یہ ایک بات ان بچوں کو منتقل کر دوں۔ مولا ایک سفر پہ روانہ ہے، تنہا سفر کرنے سے علی نے روکا ہے، تلاش میں ہے کہ کوئی ہم سفر مل جائے، کہ اچانک ایک گھوڑ سوار نظر آیا، اس کے قریب جا کے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ اس نے اپنی منزل بتائی تو حضرت نے فرمایا کہ ہم سفر ہو سکتے ہیں، میری منزل بھی وہی ہے۔ دو گھوڑ سوار، مولا اپنے دلدل پہ سوار، وہ جو سوار تھا وہ یہودی تھا اور اپنے دین کا عالم تھا۔ یہ سواریاں دوڑتے ہوئے ایک ایسی وادی سے گزری کہ جہاں رستہ زیر آب تھا، اس پار جانے کے لیے رستہ مسدود تھا، پانی گہرا ہے، اس جانب کیسے جائیں؟ تو اس یہودی نے اپنے سامان سے ایک چادر نکالی اور پانی پر پھیلا دی، اور کچھ پڑھا تو وہ چادر پتھر کی ہو گئی۔ یہ اپنا گھوڑا اس پار لے گیا، وہاں جا کے کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے اپنے دلدل کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے۔ مولا کا گھوڑا پانی پہ چلتا ہوا اس پار گیا تو اسے تو تعجب دوبالا ہو گیا، دوہرا ہو گیا، کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے تو میں دریا پار کر گیا، پانی پار کر گیا، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا بتانے کی اجازت نہیں ہے، مگر میرے آپ اچھے ہم سفر ہیں اور باکمال ہیں، اس لیے میں بتا دیتا ہوں آخری نبی کے وصی کا نام۔ مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار کرتے ہو وہ علی میں ہوں۔ لہذا جتنا زیادہ ذکر مولا کائنات میں اپنا وقت لگایا جائے، دوسرا بندہ جسے سوچنا چاہیے۔ جی حضور جی بھائی لکھنؤ کی مجلس ہے، سماعت تو ایسی ہونی ہے۔ دوسرا وہ بندہ جسے کنجوس کہتے ہیں اس کا، دوسرا وہ بندہ جسے بزدل کہتے ہیں اس کا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرا جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا، محدود سوچ والا، فصیلیں اٹھانے والا، دیواریں کھڑی کرنے والا، لڑانے اور لڑنے والا، جس کا کام سوائے فاصلے ڈالنے کے کوئی اور نہ ہو۔ مولا کی بارگاہ میں صرف علی کے چاہنے والے نہیں آتے تھے، حتیٰ مولا کی بارگاہ میں تو وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو خود مولا کائنات کو نہیں مانتے تھے۔ کتنا مشہور خطبہ ہے، خطبہ ہے حمام، جب حمام ابن عبادہ نے کہا صف لنا یا علی صف لی المتقین کأننی نرا، مولا مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائے اور ایسے وہ فرمائے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے متقین کو دیکھ رہا ہوں۔ فتطاقل علیہ السلام من جوابے، راوی کہتا ہے مولا نے جواب دینے سے گریز کیا، اس کا اصرار بڑھا تو حضرت نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی، یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو اور نیکوکاروں کے ساتھ رہو، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ جب حضرت نے کہہ دیا تو راوی کہتا ہے کہ فلم یقنا حمام کھانے نہیں ہوا۔ جب حمام کھانے نہیں ہوئے تو مولا نے پھر خود ارشاد فرمایا، 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی، اور لگتا ایسا ہے کہ یہ بیان ابھی اور آگے بڑھتا کہ چیخنے کی آواز آئی، سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا۔ حضرت نے جنازہ دیکھ کر فرمایا انی اخاف علیہ، مجھے اسی بات کا تو خوف تھا جو میں جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ
یا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ ایک بندہ مر گیا، آپ کے خطاب سے ایک انسان کا دم نکل گیا، آپ کے بیان سے متاثر ہو کر کانپ کانپ کر رو رو کر حمام ابن عبادہ کا دم نکل گیا، کہتا ہے ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ بولنے والا علی کا دشمن ہے، مگر علی سے بول رہا ہے۔ پریشان وہ ہو جس کے پاس جواب نہ ہو۔ سوال ہونا عیب ہے، سوال ہونا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے۔ کہنے لگا ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ مولا کا جواب سنیے، مولا فرماتے ہیں تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے۔ علی نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا سن میرے مولا فرماتے ہیں انی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے، الذی لا تقسم الدوالی، جو ڈولے سے خالی نہیں ہوتا۔ میں بحر علم ہوں، میں سیلاب معرفت ہوں، جو میرے سامنے آتا ہے اسے نقصان ہوتا ہے۔ تنگ نظر مولا علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ میرے بچوں، آپ سے مجھے بزرگوں سے کچھ دیر کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ کوئی بات ناگوار ہو تو سنی انسنی کر دیجیے گا۔ میں ان جوانوں سے بات کر رہا ہوں، آپ آمادہ کریں اپنے علاقے کے بزرگوں کو کہ بس بہت ہو گئی، بس تقسیم کا دور ختم ہو گیا، بس اختلافات بہت ہو گئے۔ قوم یہ نہیں چاہتی، ملت یہ نہیں چاہتی۔ 4 شخصیات کو راضی کرنا آسان ہے، 40 لاکھ کو راضی کرنا مشکل ہے۔ اپنے اپنے علاقے کے جوان جمع ہوں، اور اپنے علاقوں میں پھر کہہ چکا ہوں کہ میں پوری دنیا کے لیے بات کر رہا ہوں، اپنے علاقے کے 4 جوان جمع ہوں اور علاقے کے اس بزرگ کے پاس چلے جائیں، چاہے وہ بزرگ میرے حلیے میں ہو یا وہ بزرگ کچھ ہٹا ہوا حلیہ رکھتا ہو، اس کے پاس جا کر کہیں کہ قوم کو بہت نقصان ہو رہا ہے آپ کے علیحدہ رہنے سے، آپ کے دور دور رہنے سے۔ تنگ نظری مولا کائنات کے شیعوں کی نشانی نہیں ہے، چھوٹے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا، محدود سوچ والا شیعہ نہیں ہوتا۔ کراچی یونیورسٹی میں ڈاکٹر ادیب الحسن سیمینار رکھوایا آرگن ڈونیشن کے حوالے سے، دیوبندی بریلوی عالم بھی تھے اور مجھے بھی انہوں نے حکم فرمایا، میں نے اپنا مقالہ لکھا، حضور باقاعدہ تحقیق کر کے میں نے مقالہ لکھا جو یونیورسٹی نے چھاپا ہے، اور اس کی بنیاد پر میری جیب کے اندر میرا وصیت نامہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر میری ایکسیڈنٹل موت ہو جائے، میرا دماغ بند ہو جائے، حادثاتی موت پہ میرا دل چل رہا اور دماغ بند ہو جائے، تو میں نے اپنے آرگن ڈونیٹ کر دیے۔ ڈونیشن کے لیے دینے کے لیے شرائط ہیں جس کی تفصیل یقیناً یہاں بیان نہیں ہو رہی، مجھے سننے والا یہ نہ سمجھے کہ مطلقاً جائز ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کی کیفیات ہیں۔ تو نہیں بھائی، ایک صاحب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک صاحب فرمانے لگے مولانا اگر میرے گردے کسی سنی کو لگ گئے، ایک نے تو حدی کر دی، کہنے لگا میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی، ایک اور کہنے لگا میرا دل اگر کسی ہندو کو لگ گیا۔ اچھا، سری لنکا والوں کی اور مغربی دنیا والوں کی آنکھیں خوب لگوا رہے ہیں ہم لوگ، جب آنکھیں ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں تو یہ پوچھتا ہی نہیں ہے کون کی آنکھیں کس کی ہیں، مگر اپنی آنکھیں دیتے وقت یہ سوچ رہا ہے کہ دوں گا تو کس کو لگ جائیں گی۔ تو میں نے اسے کہا دیکھو، پہلا جواب تو تمہیں یہ ہے کہ تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا، اور دوسرا جواب تمہیں یہ ہے، تمہارے دماغ اور تمہارے معیار کا جواب یہ ہے کہ اگر تمہاری آنکھیں کسی سنی کو لگ گئی تو کیا معلوم وہ عالم دیکھنے لگ جائے۔ مل کر کے آخر والے بھی، سیدھے ہاتھ والے بھی۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو تیاری کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے تیار کر کے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ کیوں؟ ان اخرج قومک، ہم نے وہی یہ کی کہ اپنی قوم کو نکالیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالیں۔ خطیب اکبر کا ایک کمال، 56 سال تک ایک جگہ مجلس پڑھنا، پھر ساری زندگی
सिवाय जिक्र अहले बैत के कोई और मशगला ना होना। जी, ये कमाल है खतीब अकबर का। ये काम है जुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ ले जाना। अहले दिक्कत तशरीफ फरमाए, अल्लाह ने नूर की जमा बयान नहीं की, जुल्मात जरूर बयान हुई, जिद जरूर जमा बयान हुई है, मगर नूर की जमा नहीं है। इसलिए कि अंधेरे बहुत से होते हैं। जहालत का अंधेरा होता है, हसद का अंधेरा होता है, दोस्त का अंधेरा होता है, जी, इनात का अंधेरा होता है, तासुब का अंधेरा होता है। अंधेरे बहुत से होते हैं। और याद रखो मेरे बच्चों, शख्सियत को कत्ल करने के लिए गर्म असलहा इस्तेमाल में नहीं आता। शख्स को गर्म असलहे से मारा जाता है, मगर शख्सियत गर्म असलहे से नहीं मारी जाती। शख्सियत जिन असलहों से मारी जाती है उनमें सबसे पहला असलहा जिहालत है। जिहालत एक असलहा है जो शख्सियत कुश है। शख्सियत कुश असलहे को आज एक जुमले में मारने की कोशिश करो। अगर कोई इस बीमारी से और इस मरज से और इस खामी से बचना चाहता है तो खबरदार दूर दूर ना रहे, करीब आकर बात करे, मजलिस में आकर बात करे। और जब मजलिस में आकर वो बात करेगा और बैठेगा और सुनेगा तो उसकी जिहालत दूर होगी। जिहालत, शख्सियत कुश। एक किताब दो मुझे, किताब दो, किताब दो। मैं कल एक साहब से बात हुई, मैंने कहा मैं पाबंद नहीं हूं कि मैं आपको वजाहतें दूं, मुझे किसी को वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरी बीवी मुझसे राजी है, जिसका एक जलवाई है। बीबी को राजी करना, बीबी को मुझे राजी करना है ना। आप कौन है जिसके एक बालिश चेहरे पर भी दीन ना हो? वो चाह रहा है कि मैं उसे राजी करूं, तो मैं किसी का पाबंद नहीं हूं। मैं तो अपने ज़मीर का जो है वो जिम्मेदार हूं कि मैं उसे मुतमईन रखूं कि मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरी बीबी राजी है। हाँ ठीक है, मुझे उस पूरी 8 मिनट की गुफ्तगू में जिसमें 1 मिनट की गुफ्तगू को काट कर चलाया जाता है, उसमें मैं कहता हूं कि मुझे एक जुमला नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसके पस मंजर में हालात जो थे वो आपको क्या पता। हमारे उस बयान से हमारे मुल्क में पहली मुहर्रम को किसी का जुलूस निकलना बंद हो गया। तो ये खिदमत शुमार की जाएगी या इसको मौका तलाश करके रुकावटें डालने की कोशिश की जाएंगी? मैं किसी का पाबंद नहीं, मगर मुमकिन है अब भी मेरे बाज दोस्त कहे कि आपको जरूरत क्या थी इस बात को लाने की। मैंने शायद बाज दोस्तों ने कहा भी कि आप ये बात क्या जरूरत आ रही करने की, लेकिन मुझे वो नहीं, ये अजीज है। इन बच्चों के, इन जवानों के जहनों में जो गलत फहमी डाली जाती है, वो क्या कहा, किसने कहा, काट पीट कर क्या सुनाया गया। मैं तो इस किताब का जिम्मेदार हूं जिसके बाद 1000 शिया हो चुका है, और इसमें लिखा है कि सैयदा के साथ क्या हुआ। 46 किताबें दिखाई हैं, इसमें अक्स मौजूद है। मैं यासूब अब्बास साहब को देके जा रहा हूं। सैयदा के दिफा में तो मेरा यह काम है, वो ना जाने आपने क्या सुन लिया। सैयदा के कातिलों के मानने वालों के जितने दांत खट्टे इस फकीर ने किए हैं, आपके हिंदुस्तान से एक बयान जाता है, शहनशाह हुसैन नकवी की खतरनाक तकरीरें होती है। वो यहां का कोई मौलवी साहब है, और क्या खतरनाक तकरीरें होती हैं, उसकी रोजाना कोई ना कोई शिया हो रहा है। आप पता नहीं क्या क्लिप लिए बैठे हैं, मैं तो सैयदा को राजी कर रहा हूं। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई ये बहुत बड़ा मजमा है, जो जहां जहां है अगर मिलकर एक आवाज होकर सलवात अदिया करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
سنو اسے، سنو انہیں، سنو. بس نعرہ لگا دو. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کے دباؤ میں آ کے بات نہیں کی ہے. دبنے والا ویسے علی والا نہیں ہوتا. جب ہم ان سے نہیں دبتے تو تم سے کیا دبیں گے؟ جی، جن کے حالات خراب کر دیے ہم نے. الحمدللہ آپ سب کی دعائیں، آپ سب کی محبتیں، اور سب سے بڑی جو تائید حضرت زہرا ہے وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. ایک صلوات ہدیہ کر دے محمد والے محمد. بہت بڑا مجمع ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے کیا کیا نعرے لگ رہے ہیں. سب تو میری کان میں نہیں آتے نا، اور میں سارے نعروں کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں. وہ وہی ذمہ دار ہے جو نعرہ لگا رہا ہے. ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد والے محمد. بھائی اس سے بلند صلوات. صلی اللہ. بھائی میر انیس کی قبر تک آواز پہنچے صلوات کی. مرزا کبیر کی قبر تک آواز پہنچے صلوات کی. اور خطیب اکبر کی قبر تک آواز پہنچے صلوات کی. ہم نے موسیٰ کو بھیجا کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو، اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی طرف لے کر آئے. وذکرہم بایام اللہ. اور اے موسیٰ ہم نے تمہیں وحی کی، موسیٰ کو ہم نے وحی کہ موسیٰ اپنی قوم کے سامنے اللہ کے ایام کو دہراؤ. اللہ کے ایام، میرے اور آپ کے ایام تو سمجھ میں آتے ہیں. ہمارے جو دنیا میں آئے ہیں ان کے ایام تو سمجھ میں آتے ہیں. یہ اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو ازلی اور ابدی ہے. اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے. اللہ تو اللہ الصمد ہے. پھر اس کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دنوں کا کیا مطلب ہے؟ لہذا میرے معصوم امام فرماتے ہیں اللہ کے 3 دن ہیں. اللہ اکبر. جس دن اللہ سمجھ میں آتا ہے، جس دن اللہ ماننا مجبوری ہو جائے گی، جس دن، میں ہندو برادری سے بات کر رہا ہوں، جس دن اللہ کو ماننا. کون سا اللہ؟ وہ اللہ جو مصطفیٰ نے سمجھایا. اپنے ہاتھ کا اللہ نہیں، اپنی پسند کا اللہ نہیں. وہ اللہ جو علی نے سمجھایا، وہ اللہ جس کی کنیز خاص فاطمہ زہرا ہے. میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ کا اللہ نہیں. یہ انسان بڑا عجیب ہے. یہ ہر با کمال کو اللہ بول دیتا ہے. یہ ہر جگہ کمال دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ اللہ. اور یہ فطری بات بھی ہے کسی حد تک کہ کمال طلبی، کمال جوئی ہمارے اندر کی آواز ہے. کسی کے نزدیک کمال علم تو اہل علم سے وہ دوستی. کسی کے نزدیک کمال شجاعت تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری تو حسینوں کے دروازے پر. کسی کے نزدیک کمال سخاوت تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی منصب تو اہل منصب سے. کسی کے نزدیک کمال شہرت تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکر کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھ دیے. یہ جو کمال طلبی ہے نا، تو جس کو دیکھا اسے، یعنی باکمال دیکھا اس کے آگے جھک لیے. تو اگر یہی عنوان ہے کمال کا، تو عزیزان گرامی اگر پتھر میں کوئی کمال ہے تو پھر وہ باکمال جس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ رہا ہو، اس باکمال کو کیا کریں گے؟ اگر درخت اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے تو پھر اس کا کیا کہیں کہ جو حکم کرے تو درخت چلتا ہوا آ جائے. اگر سورج باکمال ہے کہ اس کی پرستش کی جائے تو اس کا کیا مقام ہے کہ سورج کو اشارے سے پلٹا دیتا ہے. اگر چاند باکمال ہے تو اس کا کیا مقام ہے جس نے ایک اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. عزیزان گرامی اگر کوئی انسان باکمال ہے تو اس انسان کا کیا کہیں گے جو اس انسان کے لیے کہتا ہوں میں محمد کے غلاموں میں غلام.
لہذا کمال پرستی، کمال جوئی کا بھی کوئی معیار ہے، ہمیں معیار کے مطابق اپنے مرکز کو تلاش کرنا ہے۔ یہ ہے ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کا سفر، وہ جو اللہ کے ایام ہیں، جن ایام میں اللہ پہچانا جاتا ہے، اللہ جانا جاتا ہے، اللہ مانا جاتا ہے، وہ ایام کون سے ہیں؟ ان میں معصوم فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم ظہور ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم القیامہ ہے، مگر تیسرا دن سن لیجئے، معصوم فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم عاشورہ ہے، یوم عاشورہ یوم اللہ ہے، جس دن اللہ مانا جاتا ہے۔ ایک بڑا مضبوط جملہ ہے، اللہ ان کی روح کو شاد کرے۔ اللہ ہے پر انگنت دلیلیں ہیں، کتنی دلیلیں چاہیے؟ اللہ ہے پر انگنت دلیلیں، مگر سب سے بڑی دلیل اللہ ہے پر عصر عاشور حسین کا اطمینان، یہ اللہ ہے۔ رخسار سرخ ہو رہے تھے امام حسین کے، رخساروں کی سرخی اطمینان قلب کی علامت ہے، چہرے کا پھیکا پن اضطراب کی علامت ہے، اور یہ رخساروں کی سرخی اور بڑھتی چلی گئی جب میرے مولا نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے۔ لاشیں تو زہرا کے نام میں بہت اٹھائے، بلکہ کہوں کہ صبح سے عصر تک سارے لاشیں خود اٹھائے۔ اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا کہ یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے۔ ہر لاشا خود اٹھایا، امامہ کھل کے گردن میں آ گیا تھا۔ بعض جوان بچے سوال کرتے ہیں کہ آپ مصائب پڑھتے وقت علماء امامہ کیوں اتار دیتے ہیں، خطبہ کلاه کیوں اتار دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اب بات وہ ہو رہی ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کے سر پہ امامہ نہیں تھا۔ تصور تو کیجئے کتنے لاشیں اٹھائے امام حسین نے۔ میں نے فضائل کا دورانیہ کچھ کم کر دیا، مجھے کچھ دیر مصائب پڑھنے کے لیے۔ لاشیں بہت اٹھائے۔ حر کا بیٹا علی ابن حر علیہ السلام، جب اس نے اپنے بابا کو آواز دی نا کہ بابا میری مدد کریں، گرز لگ چکا تھا، گھوڑے سے گر گیا تھا، تو اولاد والوں جان سکتے ہو، جانتے ہیں نا کہ اگر اس حالت میں اولاد ماں باپ کو پکارے تو وہ جو بستر پہ لیٹا باپ ہوتا ہے نا، وہ کم سے کم بستر سے گر کے بتاتا ہے کہ بیٹا میں اتنا کر سکتا تھا۔ جی، اور کتنی جلدی پہنچا ہوگا اپنے بیٹے کے لاشے پر۔ ایک مرتبہ دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں کہ جب ہور پہنچا تو کیا دیکھا، حسین لاشا اٹھا چکے۔ بڑھ کر کا مولا یہ غلام زادہ ہے۔ امام نے فرمایا ہور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر، کیا قاعدہ دیا میرے مولا نے؟ فرمایا جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ عزادارو، رونا اسی کا ہے جس نے لوگوں کے مجاہدوں کے بیٹوں کے جنازے اٹھائے، وہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آواز بلند ہے، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد رکھے گا۔ جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا، جناب امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر تو مصلی بچھا کر دعا کرتے ہیں مولا حسین پہ رونے والوں کو۔ کسی کے بڑے نے اگر رونے کو روکا ہے تو ہم جنہیں بڑا مانتے ہیں وہ کسی کے بڑے سے قابل مقایسہ ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے ائمہ کے حکم پر رو رہے ہیں، تمہیں وہ مبارک، ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ میرے مولا نے لاشیں بہت اٹھائی، مگر 4 لاشوں پہ حسین ہوئے بہت۔
زبان پہ شکر کے کلمات، زبان پہ شکر کے کلمات اور آنکھوں میں آنسو. عجیب جامع الازداد ذات ہے ادھر آنا جی. انسان کامل نہیں ہے، انسان اکمل ہے. اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی نرم ہوتا ہے. امام نے لاشیں بہت اٹھائے مگر 4 لاشیں صرف نام لے رہا ہے. جو جہاں بیٹھا ہے اپنے تصورات کو ذرا کربلا لے جائے. تو پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. مجلس میں اللہ نہ کرے کوئی بیوہ بیٹھی ہو اور اس بیوہ کے کوئی بچہ بھی ہو. میں آپ سب سے کہوں گا سلام کرے بی بی ام فروا کو. کیا شیر دل بی بی ہے، کیا جگر ہے اس خاتون کا. جب امام لاشا لے کر آئے نا، میں نے ابھی ایک جملہ اپنے وطن کے ایک شہر میں کہا، بہت دیر تک ایک جوان روتا رہا. میں چاہ رہا ہوں وہ جملہ یہاں بھی کہہ دوں. یہ واحد لاشا ہے جو ایک جگہ سے نہیں ملا. امام لاشا لے کر خیمگاہ کی طرف آئے. ہر شہید کے لاشے کی آمد پر اس شہید سے وابستہ بی بی بڑھ کر استقبال کرتی تھی. مگر جب امام حسین پہنچے خیمگاہ کے قریب تو کیا دیکھا، سب بیویاں تو موجود ہیں مگر حضرت قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہی. تو تعجب سے جناب زینب سے فرمایا، بہن بھابھی ام فروا کہاں ہے؟ تو ایک اور بی بی کی آواز آئی کہ جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی. اب جا کے جو جناب زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا، سجدے میں سر ہے اور بی بی ام فروا ایک تصویر پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا حقا حقا. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہا. میری بی بی وہاں آئی جہاں حضرت قاسم کا لاشا تھا، امان لاشا. آواز دے کر کہا، بھائی حسین میرے بچے سے راضی ہے؟ امام نے فرمایا، بھابھی آپ کے بچے نے میرے بھائی کی یاد تازہ کر دی. تو بی بی کی آواز آئی، بھائی مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام نے بھی نہیں فرمایا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو چاک چاک ہو گیا. کچھ ہی دیر کے بعد امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور، اسی دن عاشور کے دن عصر کے وقت میں امام کی شہادت کے بعد خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، زیورات لوٹے گئے، سب کچھ لوٹ گیا. 11 محرم کو یہ قافلہ کوفہ آ گیا. کوفہ سے شام آیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی تھی. اور جب شام سے کربلا آئی اور کربلا سے مدینہ پہنچی تو بار بار کہنے لگی، مجھے تو جنت البقیع لے جاؤ، مجھے تو جنت البقیع لے جاؤ. اور اب جب جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھے، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پہ پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے تو اہل دل کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ علی اکبر کا لاشا. یہ واحد شہید، واحد مجاہد ہے جسے امام نے بھیجنے کے بعد آرزو کی ہے کہ ایک مرتبہ اور دیکھ لو. اور حضرت فضہ سے کہا، فضہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہی کچھ اور ہے. تم علی اکبر کی ماں سے کہو کہ دعا کرے کہ میں علی اکبر کو ایک بار اور دیکھ لوں. بی بی ام لیلا خیمے میں سر پہ قرآن رکھ کر مناجات پڑھ رہی ہے، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک بار اور میرا یوسف مجھے دکھا دے. ابھی بی بی کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی. اب جو خیمے کے در پہ جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بیٹا بابا سے بات کر رہا ہے.
حضرت علی اکبر امام حسین سے کہہ رہے ہیں بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا دشمن کو کہ کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ اب یہ منظر ماں در خیمہ سے دیکھ رہی ہے، بیویاں مجلس میں بیٹھی ہیں، اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے بچہ، اور وہ بھی علی اکبر بچہ بابا سے پانی مانگ رہا ہے۔ تو شاعر نے 4 مصروں میں کہا کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ بھائی دوسرے 2 مصروں پر اہل دل سے میں چاہوں گا کہ اپنے آپ کو کربلا لے آئے۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار اجرکم اللہ۔ یہ دوسرا لاشا جس پر امام کی آنکھوں میں آنسو رہے، تیسرے لاشے کا نام بتا دوں گا، اور وہ لاشا ہے عباس کا لاشا۔ حق ہے ایسے رونا، جسے رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے اور دعا یہ کرے کہ ایک قطرہ عشق حسین کے نام پر مجھے عطا کر دے۔ ہماری ساری عبادتیں اگر اس کا کوئی ضامن ہے تو یہ آنسو ہے۔ اجرکم اللہ۔ بہت ولی ہے۔ چوتھے لاشے کا نام بتاؤں؟ بہت سنبھل کے بول رہے ہو، میری کیفیت غیر ہو رہی ہے۔ ایک اور لاشا جس پر امام روئے، اور وہ چوتھا لاشا جس پہ سب سے زیادہ روئے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا، مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ رونے والے امام حسین نے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا، لے کر کیوں گئے تھے؟ پانی پلانے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ مجلس میں، جب بچوں کے درمیان کہا جائے کہ فلاں چیز ہم تمہیں دیں گے مگر پہلے چھوٹے بھائی کو دیں گے، تو سارے بچے جو اس سے بڑے ہوتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے اسے مل جائے پھر ہمیں ملے گا۔ امام علی اصغر کو لے کر گئے ہیں پانی پلانے، تو جب لے کر آئے نا تو جناب سکینہ نے دیکھا، اللہ اکبر، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائے کیسا پانی پلایا؟ لکھنؤ کی تہذیب اعضا بر صغیر میں عزادار خاندان، ماتمی خاندان، ذاکروں کی اولاد ہو۔ ابھی چند سال پہلے ایک جوان 6 محرم ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا۔ میں نے باجی سے کہا، بڑی آپا سے کہا مجھے مچھلی تل دو، تو دادی بیٹھی ہوئی تھی تخت پر، تو ان کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے محرم ہو یا ربیع الاول۔ تو کہنے لگے ہاں تم آج جدید زمانے کے لوگ ہو نا، آج کے بچے ہماری کہاں بات مانیں گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھو۔ تو مولانا میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں مچھلی کھا لوں؟ وہ جب بول رہا تھا تو میں رو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو، وہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ کہنے لگا مولانا سمجھائیے۔ میں نے کہا کیا سمجھاؤں؟ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپڑے کو اما ترونا کیسا یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا؟ امام زمانہ کو بلائیے آج کی مجلس میں، مولا یہ آوازیں آپ کو یاد کر رہے ہیں، آ جائیے آپ کو پرسا دے، آ جائیے آپ کے ساتھ کربلا چلے۔ وہ سرخ پرچم جو آپ کے جد کے مزار پر، حسین مولا کے مزار پر لگا ہے، اسے اتار کر آپ کے ساتھ آپ کی حمایت میں، آپ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ عزادارو، حسین مولا نے علی اصغر کا لاشا دفنا دیا،
میں نے آپ سے کہہ دیا تھا مجھے آپ برداشت فرمائیں، میں کچھ دیر مصائب زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور زیادہ کیا پڑھوں گا، زیادہ کیا پڑھوں گا، مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ جب ایسے آوازیں بلند ہوتی ہیں تو ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کیا معلوم کہ یہی بیچ میں امام سجاد بیٹھے۔ میں بیویوں سے کہوں گا ذرا احترام رہے، جناب زہرا اپنی بیٹی کے ساتھ آتی ہے، اور جب سکینہ بی بی دادی سے کہتی ہے دادی ایسے کیوں رو رہے ہیں، تو بی بی بتاتی ہے یہ تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں، اور حدیث کا جملہ یہ ہے کہ فی ید حقیقتن، جناب زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، جس میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ کچھ کم سعادت ہے کہ جو اس وقت عبادت ہو رہی ہے۔ اب حسین کربلا میں تنہا گھوڑے کی قریب آئے، گھوڑے کے قریب آئے، زلجلہ گردن جھکائے کھڑا ہے۔ امام قریب آئے تو یاد آیا کہ مجھے اکبر سوار کرتے تھے، میری گھوڑے کی لگام آقا عباس تھامتے تھے، خیال آیا کہ میرے بچے مارے گئے تو درے خیمہ سے بہن نے آواز دی بھیا ابھی زینب زندہ ہے۔ امام حسین کو گھوڑے پر سوار کیا، حسین مولا روانہ ہوئے، میں منا میں سرا قلب لشکر، تمام لشکروں کو خطاب کیا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلوار آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور یہ کہہ کر جب حملہ امام نے ہوتا محسوس کیا تو کچھ لمحوں کے لیے میرے مولا نے جوہر شجاعت دکھائے، اور بلا تشبیہ برق کی مانند میمنے سے میسرے میں، میسرے سے قلب لشکر میں، کچھ ہی دیر میں امام حسین نے تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا۔ یہ تمیز ہی ختم ہو گئی کہ یہ لشکر کس کی سالاری میں ہے، کس کی آواز سنے گا تو حملہ کرے گا اور کس کی آواز سنے گا تو رک جائے گا۔ امام نے لشکریوں کو مخلوط کر دیا اور ایسا منظر بنا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پہ تلوار چلانے لگے۔ اس وقت امام گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ نہر کی طرف رک کر کے کہا اے میرے عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو۔ پھر ایک مرتبہ جب حملے کا جواب دیا، فوجیں بھاگتی تھی العوام الحفیظ، اور جہاں سے سپاہی بھاگ کر ادھر جاتا تھا اسے سامنے سے حسین آتے نظر آتے تھے۔ ایک عجیب جلال تھا زہرا کے لال کا، بھاگتے ہوئے سپاہی ایک دوسرے سے کہتے تھے بچو حسین آ گئے۔ ایک مسافر ہے جو 6 مہینے کے سفر کے بعد کوفے میں داخل ہوا ہے، اسے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، دکانیں بند، بازار بند، چہل پہل نظر نہیں آ رہی، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، پوچھا بیٹا یہ کوفے والے کہاں گئے؟ کہا بابا آپ بھی جلدی دوبارہ گھوڑا تیار کیے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر اسے قتل کرنے کے لیے کوفے سے مر نہ گئے تو انہیں سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر ہی میں تھے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے گھوڑا تیار کیا، رخصت ہونے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفے سے کربلا روانہ ہوا، جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، عجیب منظر تھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی جس کے بدن پہ تیروں کے پتھروں کے نشان ہیں، جس کا امامہ کھول کے گردن کرا گیا، جو اکیلا ہے اور 30,000 سے زیادہ کا لشکر ہے، جو سنی شیعہ نے لکھا ہے، جو تعداد سنی شیعہ نے لکھی ہے، 30,000 سے زیادہ کا لشکر ہے، وہ اکیلا ہے مگر ہر شخص اسے مارنا چاہتا ہے، مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہیں۔ تو میں نے بھاگتے ہوئے سپاہی سے کہا تمہیں اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا، یہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے، مجھے اتنا پتا تھا کہ میں اسے مار دوں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، تو میں نے تلوار نکالی اور ان کے گھوڑے کے پیچھے اپنے گھوڑے کو لگایا۔ چند ذرا کے فاصلے پر میرا گھوڑا تھا، وہ مجھ سے کچھ آگے تھے، میں ان کے عقب میں تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ تلوار نکال کر ان پہ حملہ کروں،
جیسے ہی ارادہ کیا انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے, یہ کون ہے؟ یہ میرا نام بھی جانتے ہیں. میں گھبرا کے رکا تو پھر آواز آئی جلدی ہے. میں آگے بڑھنے کے لیے میرے پیروں میں دم نہیں تھا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عتیق یمنی ہے, اپنی بیٹی کو جا کے دینا. اور کہنا میں باغی نہیں ہوں, میں نبی کا نواسا حسین. بس اداروں مجلس ہو گئی. مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے. عبداللہ والا کے قدموں میں گر گیا, تلوار اٹھا کے دفاع کرنے لگا, سپاہیوں کو یزیدیوں کو دور کرنے لگا اور امام بار بار کہنے لگے عبداللہ چلے جاؤ, عبداللہ چلے جاؤ. تو کہنے لگا مولا آپ کو تنہا چھوڑ کے کیسے جاؤں, مولا میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں. تو حسین کی آواز آئی عبداللہ چلے جاؤ, کچھ دنوں بعد میری بہن زینب آئے گی, انہیں چادر دے دے گا, میری ماں بیٹھے دے مقدہ ہو جاتا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. یا حسین